مقصد زندگی اللہ کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد۔ نہ ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے، نہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تو آ گئے، اور اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے تو چلے جائیں گے۔ نہ آنے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل، نہ جانے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے بیچ کی جو زندگی ہے وہ بھی ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ ان کی 2 کتاب بڑی مشہور ہیں فارسی زبان میں، گلستہ اور بوستہ۔ کوئی بھی عالم ان 2 کتابوں کو پڑھے بغیر عالم نہیں بنتا ہمارے علاقے کے اندر، اپنے اس معاشرے میں۔ یہ کتابیں ابتدا میں پڑھا دی جاتی ہیں، حالانکہ حق تو یہ ہے کہ یہ کتابیں فارغ ہونے کے بعد پڑھانی چاہیے۔ اس میں ایسی قیمتی باتیں ہیں۔ انہوں نے ایک واقعہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا، مثالوں کے ذریعے سے، مثالوں کے امام تھے وہ، کہ ایک آدمی اپنے خچر کو بیچنے کے لیے گھر سے نکلا۔ چھوٹا سا بچہ ساتھ میں تھا، باپ خود موجود تھا اور خچر لے کر نکلے۔ تھوڑی دور پہنچے تو کچھ نوجوان لڑکیاں کنویں پہ پانی بھر رہی تھیں، تو انہوں نے کہا کیسے بیوقوف ہیں کہ دونوں کے پاس سواری موجود ہے اور پھر بھی دونوں پیدل چل رہے ہیں۔ تو دونوں بیٹھ گئے، تھوڑی دور چلے، کچھ لوگ کسی چوپال میں بیٹھے ہوئے حقہ پی رہے تھے، اور انہوں نے کہا کیسے بیوقوف لوگ ہیں، خچر ہے، کمزور سی سواری، اور دونوں بیٹھ گئے۔ تو باپ اتر گیا، بیٹے کو بیٹھے رہنے دیا۔ تیسرا مقام آیا، کچھ کسان لوگ کہیں بیٹھے ہوئے تھے، بات کر رہے تھے، کہا بیٹے کو شرم آنی چاہیے، بوڑھے باپ کو پیدل چلا رہا ہے اور خود سواری پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو بیٹا اتر گیا، باپ بیٹھ گیا۔ پھر آگے پہنچے، پھر ایک مقام پہ کچھ لوگ جمع تھے، کہا کہ بوڑھے باپ کو شرم آنی چاہیے، خود اتنا بڑا ہو کر، تجربے کار ہو کر خود سواری پہ بیٹھا ہوا ہے اور معصوم بچے کو پیدل چلا رہا ہے۔ تو باپ اتر گیا، تو بیٹے سے کہا بیٹا کیا کریں، نہ بیٹھیں تو مصیبت، دونوں بیٹھیں تو مصیبت، صرف تو بیٹھے میں نہ بیٹھوں تو مصیبت، میں بیٹھوں تو نہ بیٹھے تو مصیبت، کریں تو کیا کریں۔ بچے نے کہا ابو آپ میرے والد ہیں، آپ دنیا میں پہلے آئے ہیں، آپ کا تجربہ بھی بڑا ہے، آپ بتائیے کیا کرنا چاہیے۔ کہ بیٹا میرا تجربہ اور میری زندگی کا خلاصہ تو یہ کہتا ہے کہ جتنے منہ اتنی بات، لوگوں کو کہنے دو جو کہہ رہے ہو، ہمیں وہ کرنا چاہیے جو ہمارے دل میں آئے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو بیان فرما کر ایک نتیجہ نکالتے ہیں، اور وہ فرما رہے ہیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں وہ مت دیکھو، میرا رب کیا چاہ رہا ہے وہ دیکھو۔ اگر رب چاہی زندگی گزارو گے تو کامیاب رہو گے، رب چاہی زندگی گزارو گے تو کامیاب رہو گے، اور اگر لوگوں کی حساب سے زندگی گزارو گے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ کوئی یہ چاہتا ہے کہ دونوں بیٹھیں، کوئی یہ چاہتا ہے دونوں نہ بیٹھیں، کوئی یہ چاہتا ہے ایک بیٹھے، کوئی یہ چاہتا ہے کہ ایک بیٹھے تو فلاں بیٹھے، فلاں نہ بیٹھے۔ تو لوگوں کی تو چاہتے الگ الگ ہیں۔ اس لیے دوستو ایک اللہ کو راضی کر لو، وہ سب کو راضی کر لے گا، اور سب کو راضی کرنے کی کوشش کرو تو دوستو کبھی بھی راضی نہیں کر سکتے، کبھی بھی راضی نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہماری تھنک یہ ہونی چاہیے، ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ میرا رب مجھ سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، میرا اللہ مجھ سے میرے کس عمل سے خوش ہے، بس میں اپنے عمل کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیش کروں۔ اگر میرا اللہ راضی ہو جائے گا تو ساری دنیا اگر ناراض ہو جائے، ان کی ناراضگی سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر ساری دنیا میرے زندہ باد کے نعرے لگائے اور اللہ ناراض ہو تو ان لوگوں کے زندہ باد کے نعرے سے میری کامیابی یقینی نہیں ہو سکتی۔ ظاہری بات ہے کہ اللہ ناراض ہے۔ اگر اتنی بات سمجھ گئے دوستو، تو اب ہم یہ سمجھیں کہ اللہ پاک نے زندگی گزارنے کے لیے ہمیں 2 پرنسپل دیے ہیں، 2 اصول دیے ہیں، ایک اوامر پر عمل کرنا اور دوسرا نواہی سے بچنا۔ زندگی گزارنے کے لیے 2 اللہ پاک نے آرڈر دیے ہیں، 2 قسم کے۔ کچھ وہ ہیں جن کاموں کو کرنا ہے، اور کچھ وہ ہیں جن کاموں کو نہ کرنا ہے۔ بہت سارے نوجوان بچے کہتے ہیں حضرت بدنگاہی سے نہیں بچا جاتا، حضرت میں جھوٹ سے نہیں بچ سکتا، حضرت میں چغل خوری سے، غیبت سے نہیں بچ سکتا۔
یاد رکھیں دوستو، اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے کوئی بھی ناممکن نہیں ہے۔ اگر ناممکن ہوتا تو اللہ حکم ہی نہ دیتے، اور ناممکن کے باوجود اللہ حکم دیتے تو نعوذ باللہ اللہ ظالم کہلاتے، اور اللہ ظالم نہیں ہے۔ ان اللہ لیس بظلام للعبید، جس کام کا کرنا بندے کے اختیار میں ہے اس کا نہ کرنا بھی بندے کے اختیار میں ہے۔ اور جتنے بھی اوامر ہیں اللہ تعالیٰ نے جتنے آرڈرز دیے ہیں، جتنے کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، وہ تمام کام وہ ہیں جو نفس پر شاق گزرتے ہیں، جو نفس کے خلاف ہیں، کچھ نہ کچھ نفس کے خلاف ہیں۔ بس اسی کا نام تو مجاہدہ ہے، اسی کا نام مجاہدہ ہے۔ اور اسی مجاہدے کو کر کے، نفس کے خلاف کر کے، بندہ فرشتوں سے بھی اونچا مقام پاتا ہے۔ فرشتوں کے یہاں مجاہدہ نہیں ہے۔ ایک آدمی کو نماز پڑھنا ہو، نماز پڑھنے کے لیے اس کو 70 قسم کے مجاہدے کرنے پڑتے ہیں۔ ٹھنڈی کا موسم ہے تو ٹھنڈے پانی میں وضو کرنا ایک مجاہدہ، جی۔ گرمی کا موسم ہے تو گھر سے نکل کر مسجد تک پہنچنا دھوپ کے اندر ایک مجاہدہ۔ فجر کی نماز کا وقت ہے، فجر کی اذان ہو چکی ہے، ٹھنڈی لگ رہی ہے، گرم بستر موجود، نرم بستر موجود، دل بہلانے والی بیوی موجود، راحت دہ آرام دہ کنڈیشن موجود، اور ان تمام کے باوجود اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنا ایک مجاہدہ ہے۔ اب ان تمام مجاہدوں سے گزر کر، نفس پر لات مار کر، شیطان کو دھکا دے کر میرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے قدم آگے بڑھانا، یہی تو وہ مقام ہے جو فرشتوں سے بھی آگے بڑھا دیتا ہے انسان کو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے قرب کے دو راستے ہیں، اوامر پر عمل کرنا، اوامر امر کی جمع ہے، اور امر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم، آرڈرز۔ اوامر پر عمل کرنا اور نواہی سے بچنا، نواہی نہیں کی جمع، یعنی جن چیزوں کو اللہ پاک نے منع کیا ہے، جن چیزوں کے ارتکاب سے اللہ پاک نے روکا ہے کہ یہ نہیں کرنا، تو دو راستے ہوئے، اوامر پر عمل کر کے جانا اور نواہی سے بچنا۔ جیسے ٹرین کے لیے انجن جب ڈبوں کو لے کے چلتا ہے، اس کے لیے دو صحیح سالم ٹریک کا ہونا ضروری ہے، تبھی وہ ڈبوں کو لے کر منزل پہ پہنچے گا۔ اگر ایک ٹریک سرے سے نہ ہو، یا ہو تو ناقص ہو، ٹیڑھی میڑھی ہو، اس میں نٹ بولٹ لگے ہوئے نہ ہو، تو انجن نہیں چل سکتا۔ ٹھیک بالکل اسی طرح ہم اوامر پر عمل کریں اور نواہی سے بچیں۔ ہم میں سے بہت سے وہ لوگ ہیں جو الحمدللہ 100% اوامر پر عمل کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صف اول کا اہتمام کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کر چکے ہیں، بار بار عمرہ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، یہ اوامر پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن نواہی میں وہ کمزور ہیں، نگاہیں ان کے قابو میں نہیں، زبان ان کی قابو میں نہیں، غصہ ان کا قابو میں نہیں، جی، امانت میں وہ پورے نہیں، خیانت کر ڈالتے ہیں۔ تو اوامر میں مضبوط ہیں اور نواہی میں کچے ہیں۔ بہت سے لوگ نواہی کے اعتبار سے بڑے پکے، یعنی وہ گناہ نہیں کرتے، بد نگاہی نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، امانت دار، وعدے کے پکے، دل کے صاف ستھرے، نگاہوں کے سچے، لیکن نماز ان سے نہیں ہوتی۔ زندگی کا فرض حج کب کا باقی ہے ان کے ذمے، زکوٰۃ وہ نہیں دیتے، صدقات وہ نہیں دیتے، جی۔ تو یہ نواہی کے اعتبار سے پکے ہیں لیکن اوامر میں کچے ہیں۔ پہلے والا اوامر میں پکا تھا، نواہی میں کچا تھا۔ بہت سے لوگ 50-50% ہوتے ہیں، یعنی کچھ اوامر پر عمل کرتے ہیں، کچھ نواہی سے بچتے ہیں، جی۔ تو نہ کامیاب یہ ہے نہ یہ ہے، نہ وہ ہے نہ وہ ہے، تینوں قسم کے لوگ ناکام ہیں۔ پھر کامیاب کون ہے؟ جو 100% اوامر پر عمل کرے، نواہی سے بچے، اور اگر کہیں دامن داغدار ہو جائے فوراً اللہ سے کہ اللہ سوری، اللہ میری توبہ، اللہ مجھے معاف کر دیجیے، اللہ میں آپ کا کمزور بندہ ہوں، اللہ مجھے معاف کر دیجیے۔ اور التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیے ہی نہیں، گناہ کیے ہی نہیں۔ آج تک دھوبی کی دکان پر جو لوگ کپڑے دھونے کے لیے لے کر جاتے ہیں، آج تک دھوبی نے یہ نہیں کہا کہ تم میلے کپڑے کیوں لے کر آتے ہو۔ وہ جانتا ہے میرا کام دھو کر دینا ہے اور لوگوں کا کام میلا لے کر آنا ہے۔ اگر میں یوں کہوں گا میلے کپڑے کیوں لے کر آتے ہو، تو سامنے والا فوراً کہے گا کہ آپ کو یہ کام کرنے کی پھر ضرورت کیا ہے، کچھ اور کام کریں، یہ کام کسی اور کو کرنے دیں، آپ کا کام ہی ہے میلے کپڑوں کو دھونا۔ ٹھیک اسی طرح دوستو، بندے انتہائی گندے اور اللہ غفور الرحیم،
کتابوں میں لکھا ہے اگر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد تمام کے تمام بالاتفاق گناہ کرنا چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ ایک دوسری مخلوق پیدا فرمائے جو گناہ کرے، پھر وہ توبہ کرے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرے، ان کو معاف فرمائے۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنا پسند ہے، گناہوں کو معاف کرنا اللہ کو پسند ہے۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں ہر عمل کے لیے بندے کا نیک ہونا ضروری ہے۔ نماز کے لیے، حج کے لیے جتنے اوامر ہیں ہر عمل کے لیے نیک ہونا ضروری، لیکن توبہ اور استغفار ایسا عمل ہے کہ اس کے لیے گنہگار ہونا ضروری ہے۔ جب بندہ گنہگار ہوگا تبھی تو اس عبادت پر عمل کرے گا۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ